کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ پاک کے کچھ فرشتے ہیں، سیاح فرشتے ہیں، کہ وہ ذکر کی محفلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ کچھ افراد ذکر کرنے کے لیے جمع ہیں تو وہ دوسرے فرشتوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں بیٹھو۔ جب وہ افراد ذکر کرتے ہیں تو انہی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جب ذکر کی محفل سجانے والے افراد درود پاک پڑھتے ہیں تو فرشتے ساتھ مل کر درود پاک پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ پھر سب منتشر ہو جاتے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں یہ کتنے خوش نصیب ہیں جو مغفرت کے ساتھ واپس پلٹ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ درود پاک کی ایسی محفل سجانا، ذکر اللہ کی ایسی محفل سجانا جہاں فرشتوں کا نزول ہو، مدنی چینل کے ناظرین، یہ کتنی سعادت کی بات ہے۔ اللہ کرے کہ کبھی ہماری ایسی محفل بھی سجے، کہیں ایسی مجلس بھی ہو کہ جہاں ہم بیٹھیں اور ذکر و درود ہو، اللہ پاک کا ذکر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام کے گجرے نچھاور کیے جائیں۔ تو اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم ایسی محافل بھی ضرور گھر میں سجائیں۔ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، گھر میں بیٹھیں، گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں کو بٹھائیں، گھر والوں کو بٹھائیں اور ساتھ ہی درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ یہی محفل گھر میں سج جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ٹاپک انشاءاللہ ہمارا رہے گا مجلس کے آداب۔ مجلس کے آداب پر ہم گفتگو کریں گے، قرآن و حدیث مجلس کے آداب کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی ہم کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری مجلسیں، ہماری گیدرنگ کیسی ہونی چاہیے، کیسے افراد کے ساتھ ہم اٹھک بیٹھک کریں، ہم کیا کریں کہ یہ محفل، ہماری گیدرنگ، ہماری مجلس اچھی ہو جائے اور باعث ثواب ہو جائے، اور کیا کریں کہ جس کی وجہ سے ہم گناہوں سے بچ جائیں۔ وہ کون سی گیدرنگ ہے، وہ کون سی محفل ہے کہ جو عذاب کا باعث بنتی ہے، اللہ اکبر، جو گناہوں کا باعث بنتی ہے، جس کی وجہ سے بندے کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ بہت کچھ آج کے اس ٹاپک میں سیکھنے کو ملے گا۔ آپ سے گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ مبلغین سے عرض کروں گا منچ پر تشریف لائیں گے۔ آج کون کون ہوں گے؟ شاہد مدنی بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، ویلکم کہتے ہیں شاہد بھائی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے شاہد بھائی، ٹھیک ہیں آپ؟ مرحبا مرحبا۔ قاری ظہور شاہ صاحب انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت ہمیں سنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیسے آپ؟ ٹھیک ہے۔ عدنان چشتی صاحب ہوں گے اور میرے ہم نام ثاقب شاہ صاحب ہوں گے جن سے ہم نعت سنیں گے۔ السلام علیکم، کیسے آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ تمام نمازوں کی پابندی کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔
پنجگانہ فرض نمازوں کو ان کے اوقات پر ارکان و شرائط کے ساتھ ادا کرتے رہو، کیونکہ شریعت کے دیگر معاملات میں حکم الہی پر عمل اسی صورت میں ہوگا کہ جب دل کی اصلاح ہوگی، اور دل کی اصلاح نماز کی پابندی سے ہوتی ہے۔ نیز فرمایا کہ تمام نمازوں کی پابندی و نگہبانی کرو، اس نگہبانی میں ہمیشہ نماز پڑھنا، باجماعت نماز پڑھنا، درست طریقے سے نماز پڑھنا، صحیح وقت پر نماز پڑھنا، یہ سب کچھ داخل ہے۔ درمیانی نماز کی بالخصوص تاکید کی گئی، اور درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے نماز وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اسے ہمیشہ پڑھنا، وقت پر پڑھنا، فرائض و واجبات کا خیال رکھنا، سنت و مستحبات کا لحاظ رکھنا، اور پھر حضور قلبی کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ نماز کی حفاظت کرے، کہ اسے قضا نہ ہونے دے۔ انسان اس کی حفاظت کرے، اور نماز پھر اس کی حفاظت کرے انسان کی، کہ اسے گناہوں سے، بلاؤں سے اور عذاب آخرت سے بچائے۔ اسی طرح نماز کی برکت سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، مرتے وقت خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ قبر میں حساب نہیں ہونے دیتی۔ جی ہاں، یہ نماز ہی ہے کہ جو قبر میں حساب نہیں ہونے دیتی، کہ بندہ وہاں اٹھتے ہی کہتا ہے عصر جا رہی ہے، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ سبحان اللہ۔ حشر میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اگر اس میں پاس ہو گیا تو پھر آگے خیریت ہی خیریت ہوگی۔ تقریری امتحانات میں پہلے سوالات ہی بڑے سخت ہوتے ہیں، اگر ان میں پاس ہوا جائے تو آئندہ آسانی ہوتی ہے۔ یا انسان نماز کی حفاظت کرے اور رب اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جب بندہ نماز کی ایک مسلمان حفاظت کرتا ہے، پھر اللہ کریم ہے، پھر رب بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ تو پھر اے مسلمانوں، کیا ایک دوسرے کو، پھر ہم پر لازم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نماز کا محافظ بنا دیں؟ ہر دوست دوسرے دوست کو، خاوند اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو، ہر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نماز کا پابند بنائے۔ خیال رکھیں کہ رب تعالیٰ نے دوسری عبادتوں کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ جی ہاں، ادا کریں۔ روزہ ہے، اس کی ادائیگی کا حکم ہے، زکوٰۃ ہے، اس کی ادائیگی کا حکم ہے، اسی طرح حج ہے تو اس کی ادائیگی کا حکم دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ نماز ادا کا حکم نہیں، بلکہ نماز کو قائم کرنے کا یا اس کی حفاظت کرنے کا حکم دیا۔ کہیں فرمایا اقیم الصلاۃ، اور کہیں فرمایا حافظوا علی الصلوات۔ کیوں کہ یہ نفس پر بھاری ہے، گراں گزرتا ہے۔ اکثر مسلمان یہاں آ کر پھر ناکام ہو جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تمام نمازوں کی پابندی انتہائی ضروری ہے، کیونکہ نماز رب کی دعوت ہے۔ جی ہاں، جیسے کہ دعوت والا مہمان کے لیے دسترخوان پر قسم قسم کے کھانے جمع کرتا ہے، ایسے ہی رب تعالیٰ نے نماز میں مختلف ارکان جمع کیے ہیں، جن میں مختلف لذتیں ہیں، مختلف ذائقے ہیں۔ بعض میں گناہوں کی معافی ہے، بعض میں نیکیوں کی زیادتی ہے، بعض میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور بعض میں رب کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ مگر یہ فوائد نماز کی حفاظت کرنے والے ہی کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ نماز عصر کی تاکید کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک تو اس وقت میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، دوسرا یہ کہ اس وقت کاروبار کی مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس غفلت کے وقت نماز کی پابندی کرنا یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ لہٰذا عصر کی نماز ہو، بقیہ ساری نمازیں ہوں، یعنی پانچوں ہی نمازوں کی ہم نے پابندی کرنی ہے، اہتمام کے ساتھ ہم نے نماز پڑھنا ہے۔ یہی میرے رب کا قرآن کا حکم ہے، اور یہی پیغام قرآن ہے۔ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق الله العظيم۔
جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ثاقب بھائی ہمارے ساتھ ہیں، کلام سنتے ہیں ثاقب بھائی سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا خذ یدی ساحل لنا اشکالنا اشکالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا تیری ایک نگاہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کچھ
کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق تب علی حضرت سوزے جگر کی ہے بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ، ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ، ہم پر نثار ہے ارادت کدھر کی ہے، ہم پر نثار ہے ارادت کدھر کی ہے، کالک جبی کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے، کالک جبی کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم، آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم، وہ پھر کے دیکھتے نہیں، وہ پھر کے دیکھتے نہیں، یہ دل ادھر کی ہے، وہ پھر کے دیکھتے نہیں، یہ دل ادھر کی ہے، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، تاجدار و خواب میں دیکھی کبھی یہ شے، کیوں تاجدار و خواب میں دیکھی کبھی یہ شے، جو آج چھولیوں میں گدایا درتی ہے، جو آج چھولیوں میں گدایا درتی ہے، کیوں تاجدار و خواب میں دیکھی کبھی یہ شے، کیوں تاجدار و خواب میں دیکھی کبھی یہ شے، جو آج چھولیوں میں گدایا دیتی ہے، جو آج چھولیوں میں گدایا دیتی ہے، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے،
شربت نہ دے نہ دے تو کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے، جنت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، جنت نہ دے نہ دے جنت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، اس گل کے آگے کس کو حوث گوبر کی ہے، اس گل کے آگے کس کو حوث گوبر کی ہے، سرکار ہم گوار طرز ادب کہاں کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے وہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے وہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاغ نہ حاجت اگر کی ہے، سرکار میں نہ لاغ نہ حاجت اگر کی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، پوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، پوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، سنگی وہ دیکھ بات شفاعت کے دے ہوا، سنگی وہ دیکھ بات شفاعت کے دے ہوا، یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے، یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت کی ہے، واہ 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 واہ، کمال کیا شاہ صاحب آپ نے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، نظر بد سے بچائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، طبیعت ہری بھری کر دیا آپ نے، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک یوں ہی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر حضور کا ذکر، حضور کے مدینے کا ذکر اور عاشقوں کی بات ہو تو پھر اس کی تو کہتے ہیں نا مزے کو مزہ آ جانا، لطف ہی کوئی اور ہے، سبحان اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اللہ اللہ اللہ، اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یوں ہی ذکر ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ نسل در نسل اللہ کرے کہ یہی ذکر سرکار ہوتا رہے، کرتے رہیں، اور یوں ہی ہماری زندگی جب تمام ہونے کا وقت بھی آئے تب بھی ہماری لبوں پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو، اللہ رسول کی باتیں ہماری زبانوں پر ہوں، کلمہ ہماری زبانوں پر جاری ہو، اللہ پاک کی سعادت نصیب فرمائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ٹاپک مجلس کے آداب یہ رہے گا۔ ایک واقعہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سجی محفل کے پاس آئے، ایک مجلس سجی ہوئی تھی، لوگوں سے پوچھا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کے ذکر نے ہمیں یہاں پر جمع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس بات پہ قسم کھا سکتے ہو کہ اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ جی ہم قسم کھاتے ہیں، ہم اللہ پاک کے ذکر کے لیے ہی یہاں پر بیٹھے ہیں۔
اللہ اکبر۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں ہی صحابہ کرام نے ایک مجلس سجائی تھی مسجد میں، تو حضور بھی تشریف لائے تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا کہ تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم یہاں اللہ پاک کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اس نے ہمیں دین اسلام کا راستہ دکھایا ہے، اور آپ کی صورت میں جو ہم پر احسان فرمایا اس پر ہم اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کیا تم اس بات پہ قسم کھاتے ہو؟ صحابہ کرام نے قسم کھائی کہ یا رسول اللہ، ہم اللہ پاک کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم اسی وجہ سے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ ابھی ابھی میرے پاس جبریل امین آئے، آ کر عرض کی، انہوں نے مجھے خبر دی کہ اللہ پاک تمہارے اس عمل کی وجہ سے فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی پیاری یہ محفل ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے۔ شکر کس بات پر کہ دین اسلام کا راستہ ملا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں جو اللہ نے ہم پر انعام فرمایا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عطا کیے گئے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تشریف لائے، اس پر اللہ کرے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہماری محافل بھی ایسی محافل ہوں، ہماری گیدرنگ بھی ایسی گیدرنگ ہو جائے، ہماری مجلس بھی جب 2-4 افراد جب ہم مل جل کر بیٹھیں تو ہماری گیدرنگ ایسی ہونی چاہیے کہ ہم جب گیدرنگ سے اٹھ کر جائیں تو ہماری گیدرنگ باعث ثواب ہو، ہم بیٹھیں بھی تو باعث ثواب، جب اٹھ کر جائیں تو نیکیاں لے کر جائیں، نہ کہ ایسی گیدرنگ ہو کہ جس کی وجہ سے معاذ اللہ ہمارے گیدرنگ میں ہی گناہوں کے دفتر کھلے ہوں، اور جب اٹھ کر جائیں تو گناہوں کے انبار ساتھ لے کر جا رہے ہوں۔ اللہ کی پناہ، اللہ عافیت فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ٹاپک آپ دیکھ رہے ہیں مجلس کے آداب۔ آپ سے گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیں، پروگرام مکمل دیکھنے کی آپ نیت کیجئے۔ عبدالواجد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ عبدالواجد بھائی سے گزارش ہے کہ عبدالواجد بھائی سب سے پہلے تو ہمیں مجلس کے حوالے سے بتائیں کہ اس کی اہمیت جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، اسلام جو ہے جی وہ نیکی اور تقوی کا فروغ چاہتا ہے، جی اور اسلام کے تمام احکامات اسی نیکی اور تقوی کے فروغ کے ارد گرد ہوتے ہیں، اور برائی سے، گناہ سے، جی بری چیزوں سے روکتے ہیں۔ تو مجلس کے حوالے سے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ مجلس جو خیر پر مبنی ہے، جی ذکر اللہ پر مبنی ہے، نیکی پر مبنی ہے، دین کی تعلیم اور تعلم پر مبنی ہے، وہ محفل مجلس بڑی بابرکت ہے، اور اس میں شرکت کرنے کا حکم ہے۔ اور جو محفل مجلس برائی پر مبنی ہے، جہاں بیٹھ کر لوگوں کی غیبت کی جائے گی، جہاں بیٹھ کر چغلیاں کی جائیں گی، جہاں لوگوں کی برائیاں بیان کی جائیں گی، ان کی عزتیں اچھالی جائیں گی، یا پھر کوئی بھی ایسا کام کہ جو گناہ کے ضمن میں، گناہ کے حکم میں آتا ہے، اس گناہ کے لیے جو مجلس منعقد کی جائے گی اس سے رکنے کا کہا گیا ہے۔ جی یہ ایک بڑی بنیادی سی بات ہے، اور اللہ تعالی ہمیں نیکی اور تقوی کی محفل میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور برائی سے اور برے کاموں کے لیے منعقد کی جانے والی مجلسوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ اور اچھی محفل، ایک اچھی محفل دوسری اچھی محفل تک لے کر جاتی ہے، وہ تیسری اچھی محفل تک لے جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ محفلیں مجلسیں یہ ملتے کیسے ملتی۔ ممکن ہے کہ ایک محفل دوسری محفل کی طرف جی 4 بندے بیٹھے ہیں، یہاں سے اٹھ کر پھر دوسری جگہ چلے جائیں گے؟ آپ دیکھیں نا، ایک مجلس ہے فار ایگزامپل ہمارا جمعرات کا اجتماع ہے، کیا بات ہے! جو اس جمعرات کے اجتماع میں ایک دفعہ آئے گا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اسے وہ لذت ملے گی، چاشنی ملے گی کہ اس کو اگلے جمعرات کے اجتماع کا کیا کہتے ہیں انتظار ہوگا، اور وہ اس پہلی مجلس سے اس دوسری مجلس میں چلا جائے گا۔ کیا بات ہے! تو نیکی کے ساتھ مل کر مزید فروغ پاتی ہے۔ زبردست۔ تو ایک محفل دوسری محفل تک لے کر جاتی ہے، دوسری تیسری محفل تک، جی اور یہ بہت ساری جب نیکی کی محفلیں ہو جاتی ہیں تو جب اللہ کرم فرمائے تو ہمیں پھر حضور کی محفل اور مجلس نصیب ہوتی ہے انشاءاللہ بروز قیامت جنت کے دن، جنت میں۔ انشاءاللہ۔ اچھا، اب اس تمہید کے بعد شاہ صاحب ایک واقعہ عرض کرتا ہوں جی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے جو بدری صحابہ تھے
وہ ایک محفل، ایک مجلس میں تشریف لائے. اس محفل میں جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے آ کر سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اس کے بعد حاضرین کو سلام کیا. اس کے بعد وہ اس انتظار میں رہے کہ ہم چونکہ آئے ہیں تو ہمارے لیے کوئی جگہ کشادہ کی جائے گی، کوئی بیٹھنے کی صورت بنائی جائے گی. جی لیکن حاضرین نے توجہ نہ کی. صحیح. اب وہ تھے بدری صحابہ، اور جو بدری صحابہ ہیں ان کا مقام آپ جانتے ہیں واہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ بڑا کرم فرمایا ہے، اور وہ ان اولین سابقین میں سے ہیں کہ جو الحمدللہ جنت کے مستحق ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالخصوص خاص عنایت ہے ان پہ. تو حضور کو اپنے ان اولین صحابہ کے لیے حاضرین محفل کا مجلس میں بیٹھنے کی جگہ کشادہ نہ کرنا پسند نہ آیا، تو آپ کو ناگوار گزرا. تو اس کے بعد جو قریب لوگ بیٹھے تھے حاضرین، تو آپ نے حکم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اٹھ جائیں اور یہ جو بدری صحابہ آئے ہیں ان کے لیے تھوڑی سی جگہ کشادہ فرما دیں. جی. تو اس پر جو کچھ حاضرین مجلس تھے ان کو تھوڑا سا ناگوار یہ بات گزری، لیکن بہرحال وہ معاملہ ہو گیا. اس موقع پر یعنی مجلس میں آنے والوں کے لیے جگہ خالی کرنا، جی جگہ کشادہ کرنا، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضرین کے اس عمل کا پسند نہ آنا، جی یہ اتنی بڑی بات ہوا کہ اس پر آیات کریمہ نازل ہوئی. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. اللہ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں جگہ کشادہ کرو تو جگہ کشادہ کرو، اللہ تمہارے لیے جنت میں جگہ کشادہ کرو. واہ 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 واہ. وَإِذَا قِيلَ انشزوا فانشزوا، جب تم سے کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، کہ جو تم میں سے علم والا ہے اور جو ایمان والا ہے تو اللہ کریم جو ہے اس کے درجات بلند فرمائے گا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ کریم تمہارے اعمال سے واقف ہے. تو اس میں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ مجلس کے آداب اتنی بڑی چیز ہیں کہ جس کے لیے باقاعدہ قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی ہیں. صحیح. اور پھر اس میں احادیث مبارکہ بھی ہیں. جی. جیسے آداب مجلس میں سے یہ بھی ہے کہ جب حاضرین بیٹھے ہوں تو کوئی الگ گروہ بنا کر دو افراد آپس میں سرگوشیاں کرنا نہ شروع کر دیں، کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ دیگر لوگوں کو بدگمانی ہو سکتی ہے کہ پتہ نہیں میرے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، میرے بارے میں کوئی غلط بات ہو رہی ہے. اسی طرح ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ اگر مختلف لینگویج والے لوگ بیٹھے ہیں، زبان والے لوگ بیٹھے ہیں، جی. تو جہاں تک ہو سکے وہ لینگویج بولی جائے کہ جو تمام لوگوں کو سمجھ آتی ہو. جی. کیونکہ اس کی وجہ سے بعض اوقات مسائل پیدا ہوتے ہیں. بزرگوں کا ہم نے طرز عمل دیکھا. تو ہر وہ چیز کہ جس سے مسلمانوں میں باہمی اتحاد اور اتفاق پیدا ہو، جی. اور دل ایک دوسرے کے قریب ہوں، جی. اور وہ چیز خلاف شریعت نہ ہو تو اس کو کرنا چاہیے. جی. اور ہر وہ چیز جو اس کے منافی ہو اور بالخصوص شریعت کے منافی ہو تو اس سے بچنا چاہیے. اچھا، اسی طرح آنے والوں کی تعظیم کرنی چاہیے. جو ہمارے بزرگ تشریف لائیں تو چھوٹوں کو چاہیے کہ اٹھ کے ان کو جگہ دیں. اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے کلچر میں یہ ہے کہ جب کوئی بزرگ آتا ہے تو جو عمر میں کم ہے وہ اٹھ کر اس کو جگہ دیتا ہے. اچھا، اس میں بالخصوص جو اہل علم ہے نا، جی. اور بالخصوص جن سے ہم نے علم سیکھا ہے، جی. ان کی تعظیم کرنے کا تو ہمیں بہت زیادہ حکم دیا گیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن سے تم علم حاصل کرتے ہو جی. ان کے لیے عاجزی کرو. جن سے تم علم حاصل کرتے ہو ان کے لیے عاجزی کرو، اور جن کو تم علم سکھاتے ہو ان کے لیے تواضع کرو. اللہ. تو اب جب ہم نے جس سے علم سیکھا ہے، ہمارا وہ استاد ہے، جی. یا ہمارے امام صاحب ہیں یا عالم دین ہیں، تو جب وہ تشریف لائیں تو ہمیں ان کے لیے عاجزی اختیار کرنی چاہیے. اور اس عاجزی کا ایک مظہر یہ ہے کہ ان کے لیے کھڑا ہو جائے. جی. اچھا، ایک مظہر یہ ہے کہ ان کے لیے جگہ کشادہ کی جائے، جی. ان کے بیٹھنے کا انتظام کیا جائے. جی. تو مجلس کے آداب میں سے من جملہ یہ ہے کہ جو بزرگ ہوں ان کی تعظیم کی جائے، ان کے لیے جگہ مہیا کی جائے،
اور پھر عزت اور تعظیم کے ساتھ سب کو جگہ دیجیے۔ کیا بات ہے، بہت احسن انداز میں عبد الواجد بھائی آپ نے اس کو یوں کہیں کہ سمیٹا ہے، اور مجلس کے چند ایک آداب آپ نے بیان کیے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ان پیاری پیاری باتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اچھا عدنان بھائی، دیکھیں مجلس تو گیدرنگ ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے، اچھی ہو سکتی ہے، بری ہو سکتی ہے، لیکن اچھی جو گیدرنگ ہے اس کی کیا علامات ہیں؟ کیا جو چار دوست بیٹھے ہیں یا رشتہ دار بیٹھے ہیں یا کوئی بھی مذہبی طبقہ بیٹھا ہے، تو ان میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اچھی گیدرنگ کیا ہے، یا اس کی کوئی علامت ہے، خاص علامت ہے؟ ہم پتہ چلے کہ بھئی یہ تو جو دو دوست بیٹھے ہیں ان کی گیدرنگ تو ہے ہی بری گیدرنگ ہے، کیونکہ اتانا یہ دیا جاتا ہے بس یہ دوست ہے نا تو ان کی گیدرنگ بری ہی ہوگی۔ تو کیا ایسا ہے کہ دو دوستوں کی گیدرنگ بری ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، جہاں خوشبو موجود ہو تو وہ اپنے وجود کا احساس دلایا کرتا واہ 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 بندے کو واہ، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ یہاں سے خوشبو کے ہلے اٹھ رہے ہیں۔ کیا بات اور بعض اوقات پھولوں کا گلدستہ بھی جو ہے نا وہ بندے کو اپنے وجود کا احساس دلاتا ہے، اگرچہ وہ نظروں سے اوجھل ہو پھر بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کوئی خوشبودار چیز یہاں موجود ہے۔ تو ایسے ہی کچھ افراد مل کر بیٹھے ہوں، یا دو ہوں، ایک ہو یا ایک سے زائد افراد ہوں، تو ان کی باتیں بعض اوقات پتہ دے رہی ہوتی ہیں کہ یہاں سے خوشبو کے ہلے اٹھ رہے ہیں۔ خوش اخلاقی اور یوں کہہ لیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق حسنہ اور دیگر جو اوصاف اچھی مجلس کے ہوا کرتے ہیں وہ اس کی خوشبو آ رہی ہے، یا یہاں سے غیبت و چغلی کے بھبکے اٹھ رہے ہیں۔ اللہ یہ اکبر۔ بندے کو احساس ہو جاتا ہے، اور تھوڑی سی دیر میں ہی احساس ہو جایا کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھنٹہ پر بیٹھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اوہو یہاں تو غیبت ہو رہی ہے، بلکہ جب کسی تیسرے آدمی، لیکن ایسا نہیں ہے عدنان بھائی کہ گناہوں کی ایک لذت ہے، غیبت کا بھی معاذ اللہ جس کو ٹیسٹ لگ جائے اس کی بھی تو ایک لذت ہے، پھر وہ مزہ آ رہا ہوتا ہے، کان کا ایک چسکا ہے وہ لطف لے رہا ہے، زبان کا چسکا ہے تو وہ بیان کر رہا ہے، تو یہ کیسے جج کرے گا؟ کیا سب دیکھیں، غیبت کا تو ظاہر سی بات ہے جس بندے کو علم ہے غیبت ہے کیا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہوں کی معرفت۔ بھائی بدبو جو ہوتی ہے نا اس کے بارے میں بتانا نہیں پڑتا کہ جناب جس پر آپ محظوظ ہو رہے ہیں یہ بدبو ہے، بلکہ انسان کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جو طبیعت بنائی ہے، اور جو انسان کے مسلمان کے خاص طور پر جو حواس ہیں وہ خوشبو اور بدبو دونوں میں فرق محسوس کر لیتے ہیں جب تک بندے کی اپنی طبیعت بگڑ نہ گئی ہو۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ فطرت ہی کسی کی بگڑ گئی ہے، تو اب وہ خوشبو کو بدبو اور بدبو کو خوشبو جان رہا ہو، تو ایسے بگڑی فطرت والے بندے کی بات نہیں ہو رہی جو مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثال تو یہ ہو سکتی ہے جس کا اکثر زبان کا ذائقہ جن کا خراب ہو جائے تو ان کو میٹھا بھی کڑوا لگ رہا ہوتا ہے، اور بخار کی وجہ سے عام طور پر جو ہے ایسا ہوتا ہے ہو جاتا ہے کہ میٹھی چیزیں بھی کڑوی محسوس ہو رہی ہوتی ہیں، یا کسی کا ذائقہ کچھ اور ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے کسی آدمی کا وہ جو گناہوں کو جج کرنے کا جو اللہ کریم نے اس کے اندر ملکہ رکھا ہے، جیسے بزرگان دین جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ میں جب کوئی بندہ آیا کرتا تھا تو وہ جو گناہوں کا اثر لے کر آتا تھا آپ اس کو دیکھ کر جان لیا کرتے تھے کہ اس بندے نے فلاں گناہ کیا ہے، اور یہ ایسے کئی اولیاء کرام رحمہ اللہ السلام کے بارے میں ثابت ہے۔ اچھا، بعض اوقات درگزر کرنا، صرف نظر کرنا یہ ایک جدا معاملہ ہوتا ہے، لیکن عام طور پر انسان کو جو علماء کے ساتھ وابستہ افراد ہیں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ افراد ہیں جو غیبت اور چغلی کی تعریف سے اور اس کی کچھ نہ کچھ معرفت رکھتے ہیں، تو اس میں بندے کو اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ یہ آدمی غیبت کر رہا ہے یا چغلی کرنے لگے ہیں یا اور کوئی اس طرح کا کام ہے، ورنہ جو ایمان کی حلاوت و چاشنی ہے وہ بندے کو ضرور بتا دیتی کہ یہ کام غلط ہونے لگا ہے۔ تو وہاں سے بندہ جو ہے یا تو اٹھ جاتا ہے یا پھر اس کے دیگر جو احکام ہیں اس پر وہ عمل کرتا ہے۔ تو اچھی مجلس وہ ہے جس کے اندر مسلمانوں کی خیر خواہی کی بات ہو، جس کے اندر وقت کا ضیاع نہ ہو، بیٹھ گئے ہیں لاف گزاف اور چلے جا رہے ہیں، نہ کوئی مطلب اس کا دنیاوی کوئی مقصد ہے، نہ کوئی اخروی مقصد ہے، اور نہ کوئی وقت کی ضائع ہونے کی کوئی پرواہ ہے، بس بات برائے بات کچھ نہ کچھ بولنا ہے، خاموش نہیں رہنا۔ تو جب اس طرح کے افراد بھائی کر کیا رہے تھے؟ دوست کا کام کیا ہے عدنان بھائی؟ معذرت کے ساتھ دوست کے ساتھ تو ٹائم پاس کرنا ہے نا، ٹائم سپینڈ کرنا ہے، کیا کروں؟ گھر بیٹھا رہوں گا بور ہو جاؤں گا، تو دوست کے پاس آ کے کتنی بات میں کیا کر لوں گا؟ زیادہ زیادہ حال کیا ہے، آپ ٹھیک ہیں، کیا کھایا کیا پیا، بس یہاں تک تو ٹھیک ہے، اس کے بعد تو پھر ایسی گفتگو ہوگی نا۔
شاہ صاحب اس طرح کے جو افراد ہوتے ہیں نا بیچارے گھر سے بیزار ہوتے ہیں. اللہ کی اب وہ گھر کے اندر دل نہیں لگ رہا تو سو باہر نکلیں, کسی دوست کے پاس بیٹھیں, اس کا بھی وقت ضائع کریں اور اپنا بھی. اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایک یعنی ٹھیک ٹھاک پڑھنے لکھنے والا سمجھدار آدمی ہے, اس کے گھر پہنچ جائیں گے یا اس کو گھر سے نکال لیا جائے گا, بھائی ہم تو فارغ ہیں, آپ کو بھی جو ہے نا وہ کوئی طریقے کا کام نہیں کرنے دیں گے. خود بھی اپنا وقت ضائع کرنا, دوسروں کا بھی. لیکن جنہیں اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے نا, وہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی مجھے مصروفیت ہے, گھر کے کام کاج بھی ہیں, بال بچوں سے میں بیزار نہیں ہوں, انہیں بھی وقت دینا ہوتا ہے, ان کے بھی حقوق ہیں. لیکن بعض افراد جو ہے نا وہ لگتا یوں ہے گھر ان کو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے. اور اس میں نا, اس میں جو ٹین ایجرز ہیں نا, ان کا تو خصوصی جو شادی شدہ نہیں ہے, بچے ہیں ابھی, یہ تو بہت ان کی گیدرنگ اس حوالے سے ہے. تو بھائی ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ بھی بات چیت کی جا سکتی ہے. اور صحیح عرض کروں, بعض لوگ یعنی باہر انہیں بٹھا دیں تو ان کی زبان بند نہیں ہوگی, اور ماں باپ کے پاس, رشتہ داروں کے پاس, بہن بھائیوں کے پاس بیٹھے ہوں, چپ کر کے بیٹھیں تھوڑی دیر. بھائی ان کے ساتھ بھی تو کوئی بات چیت کریں, کوئی اچھی بات ہی کر لیں, کوئی مزاح والی بات بھی کی جا سکتی ہے گھر والوں کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو مبارک انداز ہے, آپ دیکھیں وہ جو 11 خواتین والی حدیث مبارک ہے شمائل ترمذی میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ ساری وہ سنی. انہوں نے کہا وہ ایک جو شوہر تھا اس کا یہ انداز تھا, دوسرے کا یہ تھا, تیسرے کا یہ تھا. رات کو عشاء کے بعد نبی کریم علیہ السلام گھر والوں سے جو ہے وہ گفتگو فرما رہے ہیں, بات چیت فرما رہے ہیں. پورا باب ہے رات کو بات چیت کرنے کے حوالے سے. تو رات میں بھی کی جا سکتی ہے, دن میں بھی کی جا سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ گھر والوں کے ساتھ آپ مطلب مہنگائی بہت ہے, فلاں یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ سب قصے کہانی آپ نے گھر سے باہر کرنی ہوتی ہیں. گھر والوں کے ساتھ اچھی بات بھی کی جا سکتی ہے. پھر کوئی روٹین بھی آدمی دیکھیں, جن لوگوں کا مقصد ہوتا ہے دنیا میں زندگی گزارنے کا, اور ظاہر سی بات ہے جو اپنے مقصد کو سمجھتے ہیں وہ پھر اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مومن کی شان بیان کی ہے, وہ تو جو لا یعنی کام ہے اس کو چھوڑنے کا حکم ہے. اور ہم لوگ فضولیات میں پڑے ہوئے ہیں. فضولیات نہیں شاہ صاحب, ابتدا فضولیات سے ہوتی ہے اور اختتام جو ہے نا وہ گناہ کبیرہ پر ہو رہا ہوتا ہے. ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے, یعنی ہم اپنی باتوں کو صرف فضولیات تک رکھیں, یہ اس کی ہمیں معرفت نہیں ہوتی. بیٹھیں گے بات جو ہے وہ کہیں جب, بلکہ اب تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو لوگ کسی نیک کام کے لیے بھی جمع ہوتے ہیں, وہ مثال کے طور پر تعزیت کے لیے جمع ہوئے, کوئی شخص فوت ہوا ہے اور اس کے گھر جو ہے وہ آپ تعزیت کے لیے گئے ہیں, آپ دیکھیں تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں ماحول کیا بن جاتا ہے. ابتداءً تعزیت ہے اور اس کے بعد پھر فلاں نے یوں کیا ہے, اس نے اس کا حق دبا دیا ہے, اس نے یوں نہیں دیا ہے, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, پھر کوئی آدمی آیا تو پھر ہاتھ کھڑے کر لیے, اور بس وہ روٹین وائز جو ہے نا یہ کام ہو رہا ہے. بعض لوگ تو ہونٹ بھی نہیں ہلاتے کہ دعائے مغفرت ہی کر دی جائے. تو یوں ہم لوگ دین کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے جو عام محافل ہیں, یوں جو گیدرنگ ہے دوستوں کا اکٹھے ہونا, اور پھر وہ بعض اوقات غیبت, چغلی, اور عام طور پر اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ہم جو لوگ موجود نہیں ہوتے ان کا ذکر کرنا جو ہے نا وہ یہ ایک بات کہی جاتی ہے. غیبت اور چغلی جو ہے نا یہ جب کوئی لوگ کرنے لگتے ہیں نا تو شیطان ایسے سمجھیں جیسے کسی کے ہونٹوں کو شہد لگا دیا جائے نا, تو وہ اسی چاشنی کے اندر مست ہو کر اس کو جو ہے نا لذت محسوس کرتا رہتا ہے. ایسے ہی شیطان گناہوں کے کام میں بندے کو لذت دلاتا ہے, اور پھر وہ آدمی بھول جاتا ہے کہ یہ غیبت کر رہا ہے, چغلی کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کیا نہیں کر رہا. اور بعض اوقات پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ آدمی جو ہے نا اس بات کو کنٹینیو کرتا رہتا ہے. تو ہمیں ایسی مجالس سے, ایسی محافل سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. ایک تو گناہ کی مجلس سے تو صراحتاً دور رہنا چاہیے. بزرگان دین تو فرماتے ہیں جو فضول چیزیں ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ, اس لیے کہ جب بندہ فضول کا عادی ہوگا, جیسے سفر کرتے ہوئے ایک آدمی کی عادت ایسے دیکھتے ہی رہے گا, ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا. بھائی اللہ کے بندے کو, اللہ کو یاد کرو, کو ذکر اللہ کرو, کو درود پاک پڑھو, کوئی اور کام کرتے رہو. جو اس طرح دیکھتا رہے گا ادھر ادھر ہوگا کیا, کبھی تو وہ فضول نظری ہوگی اور کبھی وہ بد نظری پر مشتمل ہوگی. تو اس لیے فضول نظری بندے کو بد نظری کی طرف لے جاتی ہے. اس لیے فضول نظری پر ہی بند باندھ دیا جائے, روک لگا دی جائے تاکہ آدمی بد نظری سے بچ جائے. اسلام دین کا حسن یہ ہے کہ جو کام, جو رستہ گناہ کی طرف لے کر جانے والا ہے, اسلام اس پر پہلے ہی بند باندھ دیتا ہے کہ اس رستے پر جاؤ ہی مت, ورنہ. اور یہ عقل مندی کا تقاضا بھی ہے. جس رستے پر آپ کو پتا ہے آگے کنواں ہے, گرنے ہے, کھائی ہے, تو آدمی اس رستے پر نہیں جاتا.
بلکہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے دور ہی رک جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جن محافل، جن مجالس میں شرکت کے بارے میں فرمایا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب جنت کے باغوں سے گزرو تو وہاں سے پھل چونا کرو۔ صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ تو ایک روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علم کی مجالس، علم کی جو محافل ہیں یہ جنت کے باغات ہیں۔ اور دوسری روایت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذکر کے حلقے ہیں نا، ذکر کی محافل جو ہیں یہ جنت کے باغات ہیں۔ کیا بات! تو کوئی اپنے آپ پر بھی غور کریں، کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر بیٹھنے کے عادی نہ بنے، کوئی اپنا سٹیٹس بلند کریں، کوئی جنت کے باغات کے اندر بیٹھنے کا ذہن بنائے، اور بندہ جو ہے اس طرح کی محافل اور اس طرح کی چیزیں تلاش کرے۔ اپنا جو ذہن ہے نا، دیکھیں بلبل جو ہوتا ہے نا وہ پھولوں کا شیدائی ہوتا ہے، اور وہ یعنی کسی ایسی جگہ اس نے اپنا سٹیٹس رکھا ہوا ہے، یوں کہہ لیں، سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ اس نے بیٹھنا ہے تو پھولوں کے پاس ہی بیٹھنا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے اپنا جو ہے وہ سٹیٹس، اپنا انداز زندگی کیا بنایا ہوا ہے۔ آپ غیبت چغلیوں کی جگہ، مجالس اور محافل اور ایسے دوست ڈھونڈ رہے ہیں، یا آپ معطر و معمبر مجالس کے متلاشی ہیں جنہیں ریاض الجنہ کہا گیا۔ کیا بات ہے! اگر یہ عادت ہے نا، یہ عادت ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ معاذ اللہ ایسی گیدرنگ، ایسی مجلس جو غیبتوں پر مشتمل ہے، چغلیوں پر مشتمل ہے، تہمتوں پر مشتمل ہے، کسی کو ہنسانے کے لیے معاذ اللہ جھوٹ بولنا، یا چار دوست بیٹھے ہیں تو ایک کو تو ٹارگٹ کر لینا، اس کی تو کہتے ہیں نا کہ ایسی کی تیسی کر دینا، ایسا اس کو یعنی دل آزاری کرنا، اللہ کی پناہ کہ سارے مل کر اس پر وہ طنز کریں گے، مزاح کریں گے اور مذاق کریں گے۔ یہ مزاح بھی نہیں ہوگا، مذاق ہوگا، یہ جو شریعت کے کریں گے شاہ صاحب، ایسے ہی ہے، بے عزت کر کے۔ مطلب آپ دیکھیں کہ وہ بیچارہ مسکین، کمزور، نمانا سا ہوگا اور وہ سہتا رہے گا، بظاہر تو وہ ہنس بھی رہا ہوگا، لیکن اس کے قلب کی، دل کی کیفیت اللہ جانتا ہے کہ اس کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔ یہ سوچ لیں کہ ہم اپنی آخرت بنا رہے ہیں، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ اگر تو ایسی مجلس ہے کہ جہاں پر یہ والی خرافات ہیں، ان سے بچ جائیے۔ بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے ہمیں نالج ہو، ہمیں علم ہو۔ دیکھیں جیسے عدنان بھائی نے شروع میں کہا نا، غیبت کے بارے میں جس کو پتا ہے نا کہ غیبت کیا ہے، وہ کبھی بھی اس طرف نہیں جائے گا۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو غیبت کا پتہ ہو، غیبت کیا ہے۔ میں مدنی چینل کے ناظرین آپ سے گزارش کروں گا کہ غیبت کے حوالے سے معلومات حاصل کرنے کے لیے قبلہ شیخ طریقت امیر السنت کی بہت پیاری تصنیف ہے، غیبت کی تباہ کاریاں۔ میں چاہوں گا اسکرین پر بھی ہم دیکھیں، یہ کتاب آپ دیکھ بھی رہے ہیں، غیبت کی تباہ کاریاں۔ اس کتاب کو آپ پڑھ لیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے، بہت پیاری کتاب ہے، غیبت کے حوالے سے بہت پیاری کتاب ہے، اس میں بہت کچھ ہے۔ آپ ایک مرتبہ اس کا مطالعہ کریں گے، آپ پڑھیں گے، آپ کو احساس ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ غیبت کیا ہوتی ہے، اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، یہ تھوڑی دیر کی لذت ہماری آخرت کو کس طرح برباد کر رہی ہے، معاشرے میں کس طرح فتنہ اور فساد برپا کر رہی ہے، صرف یہ غیبت ہوتی ہے۔ تو آپ اس کتاب کا مطالعہ کیجئے۔ آپ اسے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net اس سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اس کا مطالعہ کیجئے۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا مدنی چینل کے ناظرین، اسے ایک مرتبہ خرید کرنا اپنے گھر میں رکھ لیں، گھر کی جو خواتین ہیں وہ بھی اس کو پڑھیں، گھر کے جو افراد ہیں وہ سارے پڑھ لیں اس کو، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں کہ بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہمارے عدنان چشتی بھائی نے کہ جو با مقصد ہوتا ہے نا وہ وقت ضائع نہیں کرتا، اور جس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا، تو وہ پھر ایویں بکھرا بکھرا رہتا ہے، کبھی کچھ وقت ادھر ضائع کر دے گا، کبھی ادھر ضائع کر دے گا۔ تو وی نیڈ ٹو سیٹ ٹارگٹس، ہمارے ٹارگٹ ہونے چاہیے۔ اچھا، اب وہ ٹارگٹس کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ اگر آپ طالب علم ہیں تو آپ کی تعلیم کے متعلق ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ طالب علم نہیں ہیں، آپ کسی پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس پروفیشن کے حوالے سے آپ اپنی سکل انہینسمنٹ پہ کام کر سکتے ہیں۔ ایک عام مسلمانوں کے لیے جیسے بات کی جائے تو علم دین حاصل کرنا بعض صورتوں میں فرض ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں جو ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ تو آدمی اپنے آپ کے اپنے اندر علم دین کا ذوق پیدا کرے، ایک ٹارگٹ سیٹ کرے۔ فار ایگزامپل ایک بہت خوبصورت کتاب ہے فرض علوم سیکھیے،
عموماً عوام میں سے ہر ایک کو اس کتاب کے کسی نہ کسی حد تک پڑھنے کی حاجت ہوتی ہے جی تو ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیا جائے کہ میں نے کتب پڑھنی ہے، ان میں سے ایک فرض علوم ہے. جی اور کتنی کتابیں ہیں، خواتین کے لیے سنی بہشتی زیور ہے، جی اسی طرح سیرت رسول عربی ہے. اسی طرح سے یہ ٹارگٹ بنا لیا جائے کہ میں نے صراط الجنان کا مکمل مطالعہ کرنا ہے. جی اہل علم جو ہیں وہ فتاوی رضویہ کا مکمل مطالعہ کرنے کا ذہن بنائے. تو اس طرح سے خوبصورت اور اچھی کتب جو ہیں ان کو مطالعہ کرنے کا ذہن بنایا جائے اور ایک ٹارگٹ سیٹ کیا جائے. جی تو جب ٹارگٹ ہوگا اور ہمیں کہیں سے کال آئے گی یا کہیں سے ہمیں بلایا جائے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ نہیں یار، میں نے تو ایک مقصد بنایا ہوا ہے، ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے، میں نے اس کے مطابق چلنا ہے. اچھا، اسی طرح سے شجرہ الطاریہ ہے، جی اس میں ماشاءاللہ ایسی خوبصورت چیزیں ہیں کہ اگر آدمی کرنے بیٹھے تو اس کا دل جو ہے گلے گلزار ہو جائے. فار ایگزامپل جیسے وظائف کہ آپ نے ایک حزب دلال الخیرات پڑھنا ہے، جی آپ نے 1.25 پارہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، جی آپ نے 111 دفعہ استغفار پڑھنا ہے، جی کلمہ شریف پڑھنا ہے، جی درود پاک پڑھنا ہے، صبح شام کے اوراد پڑھنے ہیں. تو یہ اوراد کی جب عادت پڑ جائے گی، اللہ کا ذکر کرنے کی عادت پڑ جائے گی، تو آدمی ایک مقصد میں مشغول ہو جائے گا، جی مصروف ہو جائے گا. اچھا، ایک چیز جو آخری بات بہت اہم میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جو نوجوان ہوتے ہیں نا، بالخصوص جو ٹین ایجز ہوتے ہیں، sometimes they are unable to identify their goals، کہ وہ کبھی کبھی ان کو نہیں پتہ چلتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. جی اب والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو اہداف دیں، ان کے لیے ٹارگٹ سیٹ کریں، ان کو بتائیں کہ بیٹا آپ نے یہ کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ کا بچہ جو ہے وہ 15 سال کا ہے، 16 سال کا ہے، تو آپ اپنے بچے کو یہ کہیں کہ بیٹا اس ایک مہینے میں تم نے صراط الجنان شریف کی پہلی جلد کا مطالعہ کرنا ہے. واہ واہ. بچی سے کہیں کہ آپ نے بیٹا سنی بہشتی زیور کا مطالعہ کرنا ہے. جی یا آپ یہ کہیں کہ بیٹا آپ نے روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. جی تو اس طرح سے جب والدین اپنے بچوں کو ٹارگٹ دیں گے پھر اس کو فالو اپ کریں گے. جی اور بچوں کو پتا ہوگا کہ یار رات جب ہم کھانے پہ بیٹھیں گے تو ابا ہم سے پوچھیں گے کہ میں نے جو آپ کو ٹارگٹ دیا تھا کیا آپ نے آج کا وہ ٹارگٹ اچیو کیا. تو ان کے پاس کرنے کو کچھ ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل میں سے ایک تعداد ایسی ہے کہ جن کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے. جی پتہ ہی نہیں ہے نا، گول انسیٹ کیا ہوا، جانا کدھر ہے، کرنا کیا ہے، اہداف ہی طے نہیں ہے، کوئی ڈائریکشن ہی نہیں، کوئی سمت ہی نہیں. جی تو پھر جس کی کوئی ڈائریکشن یا سمت نہیں ہوتی تو پھر وہ فضول کاموں میں پڑ جاتا ہے. اور پھر جیسے عدنان بھائی نے ارشاد فرمایا کہ فضول کام ابتدا ہوتے ہیں جی اس تباہی کی کہ جو جا کر گناہ کبیرہ پر اور گناہوں پر ختم ہوتے. اللہ اکبر. تو والدین اپنے بچوں کو، بڑے اپنے چھوٹوں کو ایک ٹارگٹ دیں، بالکل، پھر اس ٹارگٹ کا فالو اپ کریں جی اور وہ سیٹ کروائیں، تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ زندگیاں بامقصد ہو جائیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ماشاءاللہ. سنو نہ فوش کلامی، نہ غیبت و چغلی، سنو نہ فوش کلامی، نہ غیبت و چغلی، تیری پسند کی باتیں فقط سنا یا رب، تیری پسند کی باتیں فقط سنا یا رب. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ٹاپک مجلس کے آداب. ہم سن رہے ہیں کہ ہم نے کون سی مجلس میں جانا ہے، کون سی مجلس میں نہیں جانا. یہ ہم نے جج کرنا ہے، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ کون سی مجلس ہمارے لیے اچھی ہے اور کون سی مجلس ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. کون سی مجلس میں جائیں گے تو ہمیں دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے فائدہ ہوگا، اور کون سی مجلس ہے، کون سی گیدرنگ ہے کہ جہاں پر جا کر دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ ہمیں نصیب نہیں ہوگا، بلکہ یوں ہوگا کہ ہماری آخرت برباد ہوگی. لیکن جب ہم شاید بھائی کسی بھی گیدرنگ میں جائیں، کسی بھی مجلس میں جائیں، ایک تو یہ ہے نا کہ مجلس کے کچھ آداب بیان ہوئے ہیں، تو یہ جو جانے والا ہے اس کے لیے بھی تو کچھ آداب ہوں گے کہ یہ جانے والا کس انداز میں جائے گا، کیا کرے گا، اس کے لیے کیا آداب ہیں.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے اور زندگی کے لیے ہر چھوٹے بڑے اصول اور ضابطہ کو بیان کرتا ہے. واہ. دین اسلام نے محفل اور مجلس کے بھی اصول و ضوابط بیان کیے. اس طریقے سے جو بندہ محفل میں آتا ہے، مجلس میں شرکت کرتا ہے، یعنی یوں کہیں کہ آڈینس میں سے اگر کوئی بندہ مجلس میں حاضر ہوتا ہے تو اس کے بھی دین اسلام اصول و ضوابط بیان کرتا ہے کہ وہ بندہ آئے تو آتے ہی مجلس میں ایک درمیانے آواز میں سلام کرے اور جہاں اس کو جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے، اور اس کے علاوہ وہ اس طرح کے لوگوں کے بیچ سے چل کر آگے نہ بیٹھے کہ لوگوں کو اس سے تکلیف ہو، اور اگر اس کو جگہ جہاں ملے وہیں بیٹھ جائے، دوسروں کو اٹھا کر ان کی جگہ پر خود نہ بیٹھنے کی کوشش کرے. اور اسی طریقے سے جو مجلس میں موجود شخص ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی شخص ان کے پاس آتا ہے تو ان کے لیے جگہ بنائے، ان کو دیکھ کر جگہ تنگ نہ کر دیں. لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص آنے والا دیکھتے ہیں تو بعض اوقات پہلے تھوڑا سا سکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور آنے والے کو دیکھ کر تھوڑا سا اور چوڑا ہو کر بیٹھ جاتے ہیں یا جگہ کو زیادہ ملنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین واضح طور پر موجود ہیں کہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد محترم حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد پر گئے. تو جب وہ بیٹھنے کے لیے جا رہے تھے تو کچھ لوگوں نے جگہیں تنگ کرنا شروع کر دی. تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ وہ یہ اعلان کرے کہ اس شخص کے لیے کوئی جہاد نہیں ہے جو لوگوں کے لیے جگہ تنگ کرتا ہے. تو جس طریقے سے ہمیں دین اسلام اس بات کی ترغیب دلاتا ہے کہ اگر کوئی آنے والا شخص ہو تو اس کے لیے ہم جگہ کشادہ کریں. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص آنے والا ہوتا ہے اس کے لیے ہم جگہ بنائیں گے تو اس پر بھی ہمیں اجر ملتا ہے. حضرت سیدنا واصلہ بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص محفل میں آیا اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس محفل میں پہلے سے موجود تھے، وہ تشریف فرما تھے. تو وہ شخص جیسے ہی داخل ہوا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے لیے جگہ بنائی، اپنی جگہ سے سرک کر تھوڑا سا آگے ہو کر بیٹھ گئے. تو اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جگہ موجود تھی لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ جب وہ اس کو آتے ہوئے دیکھے تو اس کے لیے جگہ بنائے. تو ہمیں دین اسلام یہ سمجھاتا ہے کہ ہمیں کسی کے لیے جگہ تنگ نہیں کرنی اور آنے والے کے لیے جگہ کشادہ کرنی ہے، اسے جگہ دینی ہے. اور یہ بھی اس کے آداب میں سے ہے کہ اگر کوئی شخص مجلس میں آتا ہے، آنے والے کے لیے آداب ہے تو دو شخص اگر ساتھ بیٹھے ہوں، بعض اوقات لوگ گیدرنگ کے ساتھ آتے ہیں، اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو اگر کسی محفل میں لے کر آتے ہیں تو وہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تاکہ اگر میں ماحول سے وابستہ ہوں، کسی نئے شخص کو، نئے دوست کو میں محفل میں اجتماع میں لے کر آتا ہوں تو ساتھ بیٹھنے کی کوشش ہوتی ہے تاکہ میں بھی پورا شامل ہو جاؤں اور میرے ساتھ آنے والا بھی پورے اجتماع میں شرکت کرے. تو بعض اوقات آنے والے کیا کرتے ہیں، ان کے بیچ میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. تو دین اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم اگر آئیں تو دو بندے جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جدا نہ کریں. اس کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واضح فرامین موجود ہیں. اور اس طریقے سے محفل میں اگر آپ موجود ہوں تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ محفل میں آپ کسی کے ساتھ سرگوشی نہ کریں. بعض اوقات ہوتا ہے دو چار بندے بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کسی کے کان میں گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بات بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں، بات پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ محفل کے آداب کے خلاف ہے. ہمیں جب بھی بات کرنی ہو تو مناسب وقت دے کر، مناسب جگہ دے کر بات کرنی چاہیے. اگر آپ نے کوئی پرسنل بات کرنی بھی ہو تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ہمیں سارے لوگوں کے سامنے اس انداز سے اس سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچے. جو دین اسلام جو ضابطۂ حیات ہے ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں اس پر عمل کرتے رہنا چاہیے. بہت خوب، بہت خوب. آپ نے بڑے پیارے انداز میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کچھ آداب بیان کیے ہیں. اللہ کرے کہ ہم مدنی چینل کے ناظرین، جانے والے بھی، وہاں کی گیدرنگ بھی، ہم سارے ہی تعلیمات مصطفیٰ کے مطابق اپنے معاملات کریں. انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں حاصل ہوں گی. آپ کی کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ بڑی عمر کے لوگوں کی مجلس میں جب چھوٹی عمر کے لوگ جائیں تو کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے، اور کیا وہاں اگر کھانے پینے کے اگر کچھ انتظام ہو تو اس کے کیا آداب ہونے چاہیے؟ کیا کہیں گے عدنان بھائی؟ کھانے کی محفل کے آداب جدا ہیں اور بزرگوں کی محفل میں شرکت کے آداب جدا ہیں. ظاہر سی بات ہے، کہا یہ جاتا ہے. اچھا، بزرگوں سے مراد کون سے بزرگ ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے. جی.
فضول جو ہے وہ گپے ہانکنے والے بزرگ مراد ہیں جو عمر کے اندر بڑے ہیں جی یا جو حقیقی بزرگان دین ہوتے ہیں جو اللہ والے ہیں، ان کی مجالس، ان کی محافل کے آداب، ظاہر سی بات ہے انسان وہاں جو ہے اپنے آپ کو خالی سمجھ کر جاتا ہے اور سیکھنے کے لیے جاتا ہے۔ جب آپ خالی برتن لے کر جائیں گے تو آپ کو بہت کچھ ملے گا، اور اگر پہلے سے بھرا ہوا ہے تو بھرے ہوئے میں کچھ اور مزید ڈالا نہیں جاتا، وہ جو اندر ہے وہی گرے گا۔ اور بعض اوقات اس انداز میں ابل رہا ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں واقعی بندے سے نا معلومات سنبھالی نہیں جا رہی۔ علم کا لفظ جان بوجھ کر نہیں بولا میں نے، کہا جاتا ہے معلومات سنبھالی نہیں جا رہی بندے سے۔ تو جب بزرگان دین، علم تو حفاظت کرتا ہے نا، ہاں جی بالکل، علم تو سکھاتا ہے بندے کو کہ یہاں جو اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھا ہے تو اس کے آداب کیا ہیں، اس کا انداز کیا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب علماء کے پاس جائیں تو اپنی زبان سنبھال کر جائیں، اور جب اللہ کے نیک بندوں کے پاس جائیں زبان بھی سنبھالیں، دل بھی سنبھالیں، کیونکہ وہ دونوں طرف ان کی نگاہ جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ان کا مقام بڑا بلند ہے، وہاں بندہ جو ہے وہ سیکھنے کے لیے اور عاجزی انکساری کے ساتھ جائے گا، اور ہمیں دین یہی سکھاتا ہے، اسلام یہی سکھاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ، ظاہر سی بات ہے جو عالم با عمل ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کا نائب ہے، حضور کا جانشین ہے، اور ایسے ہی اولیاء کرام۔ تو جب ان کی بارگاہ میں جائیں تو وہی آداب، وہی پاس، وہی لحاظ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں، جو صحابہ کرام علیہ رضوان کی محافل کے مجالس کے آداب ہوا کرتے تھے، جیسے صحابہ کرام علیہ رضوان کے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محفل تھی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا آپ مسجد میں جائیں گے تو وہاں ایک حلقہ لگا ہوگا، لوگ بیٹھے ہوں گے، فرمایا جب تم دیکھو گے کہ وہ محفل جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس میں کوئی فضول بات نہیں ہے، کوئی مذاق مسخری والا معاملہ تم نہیں دیکھو گے، تو تم اس محفل کو دیکھتے ہی پہچان جاؤ گے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی محفل ہے۔ تو جو نیک بندے ہیں ان کی محافل اس طرح کی ہوتی ہیں، آنے والے کو چاہیے کہ وہ ادب آداب کا لحاظ رکھے اور اس کا پاس رکھے۔ لیکن اگر گھر میں بعض اوقات ہوتا ہے نا، جو کالر شاید یہ بھی اس انداز سے بھی بات ہو سکتی ہے کہ گھر کے جو بوڑھے افراد ہیں، بزرگ افراد ہیں، کبھی انہی کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے، یعنی کہ دادا ہیں، نانا ہیں، ان کے پاس جب بیٹھتے ہیں، گھر کے جو دیگر افراد ہیں، والد صاحب ہیں، چچا تایا ہیں، ان کے پاس بھی بندہ بیٹھے تو انہوں نے دیکھیں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر تو وہ عالم دین ہے، دین کا علم رکھتے ہیں، پھر بندے کو چاہیے ان سے جو دینی معلومات ہے، دینی علم ہے، وہ کچھ سیکھے، کوئی اس طرح کی بات کرے۔ اور اگر ان کے دنیاوی تجربات ہیں، تجربات دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو نفع پر مبنی ہوتے ہیں یا نقصان پر، یعنی بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ فلاں کا نقصان ہو گیا تو اب وہ آپ معلومات اس لیے کر رہے ہیں کہ میں اس نقصان سے بچ جاؤں، یہ بھی مفید ہے۔ اور اگر وہ دنیاوی طور پر جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ اچھا رہن سہن رکھنے والے ہیں، ان کا حسن معاشرت ہے، گھر کے اندر ان کی جو آل اولاد ہے، گھر والے جو ہیں ان کا رہن سہن جو ہے وہ بہت اچھا ہے، اس اعتبار سے آپ جو دنیاوی رہن سہن ہے وہ بھی ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں، وہ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ تو جس طرح کے افراد ہوں ان سے اسی طرح کی بات کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جو خود بیچارہ جس کو علم کے بارے میں، دین کے بارے میں پتہ نہیں ہے، آپ بتائیں جناب یہ بتائیے کہ پھر وہ فلاں مسئلے میں امام اعظم کا کیا موقف ہے یا ہمارا کیا عقیدہ، وہ تو خود بیچارہ جو ہے وہ اس کو پتہ نہیں ہے۔ تو کس بندے سے کیا سیکھنا ہے، کیا علم حاصل کرنا ہے، کون سا سوال کرنا ہے، اس کا بھی سینس ہونا چاہیے۔ کم از کم اگر آپ یوں کہہ لیں کہ بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو سوال تو اچھے انداز میں کرنا آنا چاہیے، کس بندے سے کیا سوال کرنا چاہیے۔ کیا بات ہے جی، ایک اور کال لیتے ہیں آپ کی۔ میرا سوال یہ ہے، مجلس میں بیٹھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ برائے کرم ارشاد فرما دیں۔ بیٹھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے شاہد بھائی؟ جی، اس سوال سے مراد یہ کیفیت بیٹھنے کی مراد نہیں ہے کہ مجلس کے آداب میں آئے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے، کہاں بیٹھے، کیسے بیٹھے، کہ جسے اگر کوئی شخص آنے والا ہوتا ہے اس کو جو مناسب جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے، دوسروں کو اٹھا کر نہ بیٹھے۔ اور یہ صرف عام شخص کے لیے نہیں ہے، اگر کوئی باوقار بامرتبہ شخصیت بھی ہے تو اس کے لیے بھی قرآن و حدیث ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ اگر آپ آتے ہیں تو کسی بیٹھے ہوئے شخص کو اٹھا کر اپنے لیے جگہ نہ بنائیں، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے۔ لیکن محفل کے آداب میں سے جیسے بتایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا کہ آنے والے کے لیے جگہ بنانی چاہیے۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی بامرتبہ باوقار شخصیت آ رہے ہیں تو جو بیٹھے ہوئے ہیں
ان کو چاہیے کہ ان کو اچھی جگہ دے دیں، اور اگر ان کو وہ توجہ نہیں کرتے یا ان کی توجہ نہیں جاتی تو آنے والے کو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، دوسروں کو تکلیف نہ دے، پھلانگ کر نہ جائے، آگے جا کر بیٹھنے کی کوشش نہ کرے کہ دوسرے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تکلیف پہنچے گی۔ ٹھیک ہو گیا، ایک اور کال لیتے ہیں آپ کی۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجلس کے بنیادی آداب کیا ہیں؟ بنیادی آداب تو ماشاءاللہ عبد الواجد بھائی نے بیان کیے ہیں، کچھ مزید اگر بیان فرمائیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ جب کوئی آئے تو سلام کرے، کیا بات، آنے والے کو یہ چاہیے کہ سلام کرے، جی، اور جو وہاں پہلے سے موجود ہیں ان کے لیے پھر ضروری ہے کہ وہ جواب دیں۔ صحیح، اس کے بعد یہ ہے جواب سارے دیں گے، جی کوئی ایک بھی دے دے گا تو ہو جائے گا، صحیح، جی۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ جگہ کشادہ کریں، صحیح، جگہ کشادہ کریں کہ آنے والا جو ہے وہ سہولت سے اور سکون سے بیٹھ جائے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مجلس میں جیسے بات ہو رہی ہوتی تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سامنے والے کی بات سنتے نہیں ہیں۔ سنتے نہیں ہیں، سننا سامنے والے کو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ بعض اوقات بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف سننے سے حل ہو جاتے ہیں، جی، سامنے والا جو آپ سے بات کر رہا ہے اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ حل بتائیں۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں، کوئی مسائل بتا رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ نہیں چاہ رہے ہوتے آپ حل بتائیں، کہ آپ حل بتائیں، وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ مجھے سن لیں۔ جی، تو پھر یہ بھی آداب میں سے ہے کہ آپ سنیں، اور سننے میں توجہ سے سنیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر کرم فرماتے، جس کی بات سننا چاہتے، تو پوری توجہ کے ساتھ متوجہ ہو کر چہرہ مبارکہ کو اس کی طرف کر کے، تاکہ سامنے والے کو احساس ہو کہ I am being given importance، کہ مجھے اہمیت دی جا رہی ہے، کیا بات، میری بات کو سنا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی مجلس کے بنیادی آداب میں سے۔ اچھا، اسی طرح سے شور و غل سے پرہیز کیا جائے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ جب ایک بندہ بات کر رہا ہے سب سن رہے ہیں تو وہ بیچ میں اپنی الگ دکان سجا کر بیٹھ جائے۔ کیا بات ہے، تو ایسا نہ کیا جائے۔ ایسے افراد، اگر کوئی مسئلہ ہو تو that is something else، لیکن اگر سب مل کر بیٹھے ہیں، حالانکہ ایسے بندے کو وہ چمچہ ہی کہا جا سکتا ہے، کتنا برا لگتا ہے بھائی، یہ کیا بات بعد میں کاٹ دیتے ہو بات، اور کتنی عجیب بات ہے کہ دو بندے بات کر رہے ہوں اور اس کی بات کو بیچ میں بار بار ان کی بات کو خراب کرنا، موضوع آگے پیچھے کر دینا سارا، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ جی ہاں، تو یہ چند آداب ہیں، کیا بات، ان پہ اگر عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ایک اور کال لیتے ہیں جی آپ کی۔ عبد الواجد بھائی سے میرا یہ سوال ہے کہ مجلس میں بے جا ہنسی مذاق کا کیا ہے؟ بے جا ہنسی مذاق، جی، بے جا ہنسی مذاق کسی مجلس میں ہو یا دو انڈیویجولز بھی ہوں، جی، عموماً جو اس کا تجربہ کیا گیا ہے وہ پہلے تو عبد الواجد بھائی یہ بتائیں نا کہ مجلس صرف دو بندوں کی ہوگی یا 4 5 8 10 100 50 بندے بیٹھیں گے، اس کو مجلس کہیں گے، یا ایک دو بندے مل کے بیٹھیں یہ بھی مجلس ہوگی؟ دو بندے بھی بیٹھے ہیں جی، تو وہ مجلس ہی کہلائے گی، جی، اور اگر 2 سے زیادہ ہیں تو وہ تو بدرجہ اولا مجلس کہلائے گی۔ جی، تو اچھا، تو عرض کر رہا تھا میں کہ یہ جو بے جا ہنسی مذاق ہوتا ہے نا حضور، اس میں بہت سے نیگیٹو پہلو ہوتے ہیں۔ عموماً جو ہنسی مذاق ہوتا ہے اس میں کسی پہ تنقید کی جا رہی ہوتی ہے، کسی کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے، کسی کے عیوب کو اچھالا جا رہا ہوتا ہے، جو دوسرے لوگوں کو نہیں پتا وہ بھی بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اس صورتحال میں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت اچھے اچھے دوست جو ہوتے ہیں وہ ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جس کو کہتے ہیں پوائنٹ آف سیچوریشن، کہ یار اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ کیا ہوتا ہے، دلوں میں نفرتیں آ جاتی ہیں، ایک بندہ دوسرے کے دل سے اتر جاتا ہے۔ تو آپ جتنے بھی کلوز فرینڈ ہیں، آپ کوشش یہ کریں، بلکہ آپ کے لیے لازم ہے کہ شریعت کے دائرے سے نہ نکلیں۔ مزاح کی اجازت ہے، لیکن وہ مذاق کے جو گناہ کے دائرے میں آتا ہو، جو نفرتوں کو پھیلانے والا ہو، تو اس سے پرہیز کریں، کیونکہ مذاق اکثر اوقات جو ہے وہ لڑائی جھگڑے پر اور کسی بری بات پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ اللہ خیر فرمائے۔ کال لیتے ہیں جی۔ میرا عدنان بھائی سے سوال یہ ہے کہ کیا مجلس میں کسی کی بات چرا کر دوسروں تک پہنچانا جائز ہے؟ میرے ذہن میں عدنان بھائی یہی اس طرح کا سوال آ بھی رہا تھا، اگر یہ کال نہیں بھی کرتے نا تو میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ میں آپ سے یہ سوال لوں گا۔ ایک تو یہ سوال کیا گیا نا، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ مجلس کی جو گفتگو ہے نا، بعض اوقات
دو بندوں کی گفتگو، اس کو اٹھانا اور کسی اور تک پہنچا دینا، یعنی کہ یہ تو امانت تھی نا ہماری، یہ اس امانت کو لے کر اٹھانا اور کسی اور تک پہنچا دینا، کیا کہیں گے؟ ویسے مجلس کا مفہوم بڑا وسیع ہے شاہ صاحب. اچھا، اگر تو اس سے کوئی تعلیمی مجلس مراد ہے یا کوئی خاص جو ہے وہ مجالس محافل جو عام طور پر کسی ادارے کے اندر ہوتی ہیں تو اس میں ہونے والے مشورے اور باتیں اور مستقبل کے جو اس کے اندر اہداف ہوتے ہیں وہ عام طور پر عام لوگوں کو بتانے کے نہیں ہوتے، یا آپ کسی ایسے فرد کے پاس بیٹھ کر آپ نے کوئی بات کی ہے. عام طور پر دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ایک وہ جس کا لوگوں کو بتا دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا اور وہ واضح ہوتی ہیں، جیسے علم کی کسی مجلس میں آپ نے محفل میں شرکت کی اور وہاں جو آپ نے عالم صاحب سے سنا، جو بزرگوں سے سنا، وہ آپ نے بیان کر دیا اور اس کو چھپانے کا بھی نہیں کہا جاتا، عام طور پر بتانے کا ہی کہا جاتا ہے. لیکن یہاں جو سوال اور اس سے متعلق جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو عام طور پر مجلس میں دو افراد کے درمیان یا دو سے زائد افراد کے درمیان جو بات ہوئی اور وہ ایسی ہے کہ جس کو دیگر لوگوں سے چھپا کر رکھا گیا ہے، تو ایسی چیزیں امانت ہوا کرتی ہیں. کہا یہ جاتا ہے، حدیث پاک میں بھی ہے، مجلس امانت ہوتی ہے. تو جو چیزیں بتانے سے منع کیا گیا، جیسے مثال کے طور پر کوئی ایک عام اجتماع تھا، اس کے بعد کچھ افراد کو خاص کر کے بٹھایا گیا، گفتگو ہو رہی ہے. اگر یہ سب کو بتانے کی تھی تو ان چند افراد کو جدا کرنے کی ضرورت. یہ کامن سینس کی بات ہے کہ جو 4 افراد کو بلایا گیا ہے انہی کے ساتھ بات کی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ بات ہے جو بقیہ لوگوں کے متعلقات میں سے نہیں ہے، ان سے متعلق نہیں ہے، یہ انہی افراد تک ہے. تو بعض چیزیں وہ جو لوگوں تک 2-4 افراد یا مجلس تک ہی محدود ہوتی ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، مثال کے طور پر کوئی جیسے علماء کچھ شریک ہیں کہیں اور کسی مسئلے پر ڈسکس ہو رہی ہے، کوئی جو ہے وہ نتیجہ نہیں نکلا اور اب وہ مجلس برخاست ہو گئی ہے. تو اب یہ جو اس طرح کی مجالس ہوتی ہیں جو فیصلہ ہی نہیں ہوا، یہ باتیں باہر جا کر کرنا یہ عام طور پر نقصان کا سبب بنتی ہیں. اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ بعض اوقات کہہ بھی دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ مجلس جو ہے نا وہ امانت ہوتی ہے. ویسے جو لوگ اس طرح کی بات کریں یا افراد جہاں موجود ہوں اور وہ بات آپ نہیں چاہتے کہ کسی دوسرے تک پہنچے، تو آپ وہاں جو لوگ موجود ہیں انہیں کم از کم بتا دیں، ریلائز کروا دیں اس بات کا کہ بھئی یہ مجلس یہ امانت ہے. آپ کو بھروسہ ہی نہیں ہے عدنان بھائی، جی آپ کو بھروسہ ہی نہیں ہے کہ ہم پر کہ ہم آپ کی بات آگے آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ بات آگے نہیں پہنچانا. یہ تو بالکل بھروسہ نہ ہونے والی بات کر رہے ہیں آپ. نہیں، اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر نہیں کہا جاتا تو بعض اوقات پھر ایسے بھی عقل کے پورے افراد ہوتے. آپ نے کون سا منع کیا تھا؟ بات تو کر دی تھی بھائی. یہ میرے تو ذہن میں ہی مجلس امانت ہوتی ہے. بھائی مجلس امانت ہوتی ہے، یہی بات ہے، مجلس امانت ہوتی ہے. اور بعض اوقات جو ہے وہ کسی بات پر زور دے دیا جائے، تکرار کر دی جائے، تو کسی بات کو ایک سے زائد بار کہہ دیا جائے یا یاد کروا دیا جائے، وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ جو لوگ جن کی توجہ نہیں ہے، عدم توجہ کا بعد میں جو ہے نا وہ عذر پیش نہ کرے کہ میری توجہ نہیں تھی. اس لیے کہا جا رہا ہے سو آپ برا نہ مانیں کہ جی مجھ پر اعتماد نہیں کیا جا رہا، آپ قابل اعتماد ہیں، اسی لیے آپ کو مجلس میں شامل کیا گیا ہے، اپنے ساتھ بٹھایا گیا ہے. دل بڑا رکھنا چاہیے بندے کو، سامنے والے کے بارے میں جو اس طرح کی بات کر رہا ہے اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ آپ تو جی ہم پر اعتبار ہی نہیں کرتے. بھائی اعتبار کرتے ہیں، یہ تو بٹھا رکھا ہے. کہا جاتا ہے، یہ اگر کوئی کہہ بھی دے نا کہ بھائی پلیز یہ میری بات امانت ہے، یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ آپ کو مجھ پر اعتماد، بڑی پیاری بات کی آپ نے، یہ اچھی بات کر رہے ہیں، یہ پہلے ہی بتا رہے ہیں. جی اسی سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ یہ بات سننے کے بعد بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو نہیں بتانی، لیکن میرا ایک بہت اچھا دوست ہے اس کو تو میں بتا سکتا ہوں، وہ لوگوں میں شامل نہیں. اچھا اسی طرح سے بعض لوگ ازراہ تفنن کچھ بھی ہو گھر جا کر اپنی زوجہ ماجدہ کو ضرور بتائیں گے. اچھا اسی طرح سے زوجہ کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو ضرور بتاتی. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس طرح سے ایک بندہ وہ کہ لوگوں میں نہیں پھیلا رہا، میں تو صرف ایک آدمی کو بتا رہا ہوں، تو وہ ایک کا ایک اور کانفیڈنٹ ہوتا ہے، وہ اس کو بتاتا ہے، وہ اس کو بتاتا ہے، اور ان دس وے بات پورے محلے میں نکل جاتی ہے. ہر ایک دوسرے کو یہی کہہ کر بتا رہا ہوں، بس آگے نہیں بتا رہا ہوں شاہ صاحب صرف آپ سے کہہ رہا ہوں، اور شاہ صاحب بھی آگے صرف آپ سے کہہ رہا ہوں، صرف بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ مزاج جو ہے بعض اوقات یہ نقصان دہ ہوتا ہے. بہت ساری باتیں جو ہے وہ معاشرے کے اندر کسی بندے کے اندر کوئی پھر ہوتا یوں ہے عدنان بھائی، ہوتا یوں ہے کہ آپ نے کوئی بات کی، کہہ دی کہ بھئی یہ امانت ہے،
آپ نے اگر خیانت کی نا، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کن لفظوں کے ساتھ بتا رہے ہیں؟ ہاں جی، کیا کہنے والے نے یہی کہا تھا؟ اچھا، اس نے جو آگے بیان کی تو وہ کچھ اور تھا، اس نے آگے کچھ بیان کی وہ کچھ اور. مجھے کچھ جو ہے وہ رد و بدل کے ساتھ کچھ سینسر کر کے آپ نے بیان کی جی، اور وہ جو سینسر آپ نے کیا تھا کچھ میں نے اپنے پاس سے اضافہ کیا، اب وہ جو بات تھی اس کا بتنگڑ بن گیا. مجھے ایک بندے نے بتایا کہ ایک جگہ نا دعوت کے لیے ہم گئے تو ان کے ہاں ایک رواج تھا کہ بڑا سا ایک ڈنڈا اپنے ساتھ رکھتے تھے. اچھا، ہاں، وہ ڈنڈا ان کے ساتھ ہوتا، کھانے میں ڈنڈا ساتھ ہوتا. کہہ رہے ہم پہلی مرتبہ کہ ہیں، یہ تو دیکھ کر ہی پریشان، یعنی ڈنڈا ہر بندے. اچھا ویسے نارملی اسٹک ساتھ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی کھانا کھائیں گے تو ایک ڈنڈا ساتھ انہوں نے رکھا ہے. کہہ رہے ہیں کہ پھر نا میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہمارے بڑے یوں ہی رکھتے تھے. کہا کہ میں نے نا وہ غور کرنا شروع کیا کہ یہ ہے کیا، اس میں کتنی حقیقت ہے. کہا کہ میں نے ان کو سرچ کرنا شروع کیا، میں پڑھنا شروع کیا. جب میں نے ان کی تاریخ پڑھی تو مجھے پتا چلا یہ ان کے بڑے بوڑھے رکھتے تھے خلال کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی اسٹک جو خلال کر وہ خلال والی تھی، انہوں نے اس خلال والی کو اتنا بڑا بنا دیا. تو وہ بات یہ ہے کہ کہنے والا کچھ کہتا ہے، وہ آگے جب جاتی ہے تو وہ کچھ بن جاتی ہے. وہی والی بات ہے، خلال والی تیلی بن گیا جی، تنکے کا شتیر اور پر کا پرندہ بن گیا. ہاں، تنکے کا شتیر اور پر کا پرندہ بن گیا. یہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، اور آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارا یہ عمل کتنا نقصان دے سکتا ہے کہ جب ہم اپنی طرف سے ایڈیشن کریں گے، اپنی طرف سے کچھ ملائیں گے تو بہت نقصان ہوگا. اللہ حافظ. ویسے لوگوں کی شاہ صاحب، یہ ایک تو وہ افراد جو کسی محفل مجلس میں شرکت کرتے ہیں ان پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ اس محفل اس مجلس کو امانت سمجھیں اور جو وہاں ہونے والی گفتگو ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں. اسی طرح بعض وہ افراد بھی ہوتے ہیں جن کا مزاج یہ ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ میرے پاس آئے، تشریف لائے، کچھ دیر بیٹھے، اس کے بعد گئے، تو اب شاہ صاحب کیا باتیں کر کے آئے بھائی اللہ کے بندے. اچھا پوچھنے والی، ہاں جی بالکل، یہ پوچھنے والا عادت ہوتی ہے پوچھنے کی. کسی ایک دفتر میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر میٹنگ بلائی گئی، لوگ افراد جو ہے وہ جمع ہوئے اور انہوں نے بات چیت کی، اس کے بعد جیسے ہی وہ وہاں سے اٹھے، کیا باتیں ہوئی آج، کیا باتیں. بھائی جو آپ کے متعلق ہوں گی وہ آپ کو بتا دی جائیں گی، ظاہر سی بات ہے، اسی لیے جمع ہوئے تھے. لیکن بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ انہوں نے پھر وہ ٹو کے اندر پڑھیں گے، اچھا کچھ ادھر سے پوچھیں گے، اچھا آپ نے اگر انگلی نہیں پکڑائی تو پھر عبد الواجد بھائی کی طرف، جی آپ بتائیں. میں ثاقب بھائی سے مل کر آیا ہوں، انہوں نے مجھے کچھ تو بتایا ہے. اچھا اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، آپ بتائیں آپ کیا کر رہے تھے؟ آج تو بڑے فیصلے ہو گئے ہیں جی، یوں ہو گئے. مطلب وہ خام خواہ اندھیرے میں تیر مارنا، اور پھر سامنے والے کہتا ہے یار شاہ صاحب سے مل کے آیا تو کچھ نہ کچھ تو شاہ صاحب نہیں بتایا ہوگا، چلے میں اب زیادہ نہیں بتا رہا، آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں. یہ جو انداز ہے نا جاسوسی والا، ولا تجسسو، کبھی کوئی جو ہے نا وہ اللہ کریم نے جو حکم دیا ہے، یہ جو خام خواہ کے تجسس، اور پھر اچھا پھر اس کے بعد یہ میرے تو سب کے ساتھ تعلقات ہیں، مجھے پتہ ہے آج کیا بات ہوئی ہے. اچھا بازوں کی نا عدنان بھائی یہ عادت ہوتی ہے، وہ نا ہر طرف انہوں نے کان رکھے ہوتے ہیں، بس بھائی آپ کو رپورٹ چاہیے تو میں بتاؤں گا آپ کو، ہر طرح کی رپورٹ میرے پاس ہے. چلتے پھرتے موبائل فون، جاسوسیاں. پہلے معلومات لینے کا ایک جستجو جو ہوتی ہے نا، پھر وہ پراؤڈ بھی فیل کر رہا ہوتا ہے. یہ مجھے آپ سے پہلے پتا ہے جی، ابھی تک جو نا اعلان نہیں ہوا، لیکن مجھے پتا ہے کہ اندر کی کہانی کیا ہے. وہ بعض اوقات وہ کہانی حقیقت بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات کچھ مکس اپ بھی ہوتا ہے اس کے اندر. وہ اسکول کی چھٹیوں سے پہلے بعض افراد ہوتے ہیں جن کو، بعض اسٹوڈنٹس جو کہتے ہیں بھائی چھٹیاں آنے والی ہیں، بھائی تمہیں کیسے پتا؟ بس رابطے مضبوط ہیں بھائی اپنے. اللہ حافظ فرمائے. کال لیتے ہیں جی آپ کی. انتظار حسین عرض کردہ پہ حافظ آباد. سلسلہ کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، اور اج میری فرمائش ہے جی یہ دے وچ کلام سنا دیو. البحر ولا والموج تغا من پہ سو ہوش ربا منجھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مڑی لگا جانا. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین آمین. بہت خوب جی، بہت خوب. اللہ تعالیٰ تانوں سلامت رکھے، برکتاں عطا فرمائے، اللہ پاک تانوں خوشیاں نصیب فرمائے. انشاءاللہ تہاڈی فرمائش پیش کر دینے قبلہ شاہ صاحب نے بارگاہ.
اللہ برکت عطا فرمائے. اگلی صحیح الا کر کے پڑھا ہے ماشاءاللہ. کیا بات. کال لیتے ہیں جی اگلی. مجھے یہ نعت سنا دیں. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. مرحبا جی انشاءاللہ. ایک اور کال لیتے ہیں. نعت خوان اسلامی بھائی سے گزارش کروں گا کہ کلام سنا دیں. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. ایسا نہیں کوئی. کیا بات ہے. ایک اور کال لیتے ہیں. مجھے یہ کلام سنا دیں. سب سے اولا والا ہمارا نبی. واہ بہت پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے. اللہ سلامت رکھے. اگلے کالر کیا کہہ رہے ہیں ہمیں؟ محمد فاضل ہری پور سے. یہ مجلس کے آداب لگے ہوئے ہیں. یہ کچھ لوگ جب بیٹھتے ہیں نا جگہ تنگ ہوتی ہے پھر جو اوپر سے آنے والا ہوتا ہے ابھی دیکھتے ہیں میں کہاں بیٹھوں. وہ جو پہلے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو چاہیے ہوتا ہے یا چلو وہ اٹھ جائے کچھ کرے آنے والے کو جگہ دے. تو یہ تھوڑی بات کر دے. تقریباً اس پر تو ہماری گفتگو ہی عدنان جی. ہاں جی. اصل میں شاہ صاحب اصل جو مسئلہ ہے نا وہ ہے علم دین کی کمی کا. ہم لوگ جو ہے نا وہ نہ تو ہمیں محافل کے آداب کا پتہ، نہ آنے کے آداب کا پتہ، نہ بیٹھنے کے آداب کا پتہ. تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ ایسی پیاری پیاری باتیں مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ الرحمن، اور معاشرے میں اچھائی جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ. یہ آداب بھی آ جائیں گے. جی کیا بات ہے جی. کچھ کالز اور ہیں جی. کال لیتے ہیں. ہمیسا تاجہ منچین آباد سے رضا کلام سنا دے. کیا بات ہے جی انشاءاللہ. ایک اور کال لیتے ہیں. میرا نعت خوان اسلامی بھائی سے یہ عرض کرنی تھی کہ ایک نعت اچھی سی سنا دیجئے کہ میں مدینے چلا. کیا بات ہے جی. کیا بات ہے. نعتیں ساری اچھی ہیں انشاءاللہ. ایک اچھی سی نعت یہ بھی سنائیں گے. کال لیتے ہیں. میری نعت خوان اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دیں زہ مقدر حضور حق سے. واہ جی واہ. کیا بات ہے. آپ نے بڑے پیارے کلام کی فرمائش کی. کچھ ایس ایم ایس بھی آپ کے لے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ایس ایم ایس کے بعد آپ کے کمنٹس بھی لیں گے. کلام سنا دیں جی. سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض. ورفعنا لک ذکر. اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. اچھا جی کلام سنا دیں. یہ محمد متصر بھائی ہیں جی. کہہ رہے ہیں جی واہ کیا جود و کرم ہے. اس کلام کی فرمائش کر رہے ہیں جی. شوکت علی بھائی ہیں جی. کہہ رہے ہیں جی کلام سنا دیں بھر دو کرم نل جھولیاں. ٹھیک ہو گیا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں ایک پروگرام پردے کی اہمیت کے بارے میں ہونا چاہیے. بہت شکریہ. آپ نے بہت پیارا ٹاپک بتایا ہے. انشاءاللہ ہم اس کو نوٹ کر لیتے ہیں جی انشاءاللہ. کلام کی فرمائش بھی ساتھ کر رہے ہیں جی. آج اشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا. ٹھیک ہو گیا جی. کلام سنا دیں مدینے قافلے جاتے ہیں. اچھا جی کلام سنا دیں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. عبد الرحمن بھائی میسج کر رہے ہیں جی. زبیر بھائی ہیں بہاولپور سے. کہہ رہے ہیں جی نا سنا دیں یا رب مدینہ پاک میں جانا نصیب ہو. اچھا جی علی شیر بھائی کے میسیجز ماشاءاللہ بہت سارے آئے ہیں جی. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. مزمل ملک بھائی ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ آپ کا جی. اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے. جن جن عاشقان رسول نے میسیجز کیے ہیں دعاؤں کے میسیج کیے ہیں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ سب کے لیے رحمت کی نظر فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت دے. جو پریشان ہیں اللہ پاک ان کی پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرمائے. ثاقب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. کلام لیتے ہیں. شد پیدا جانا جگ راج کو تاج چورے سر سو. جگ راج کو تاج چورے سر سو. ہے تجھ کو شہر و سرا جانا. البحر علا والموج تغا مل پہ کسو طوفان ہوش شبا. مل پہ کسو طوفان ہوش شبا. مجدار میں ہوں بھیگ
سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، غیب دا شان والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور پشت پر ڈل کا سرے انور سے شملہ نور کا، دیکھے موسیٰ دور سے اترا صحیفہ نور کا، تاج والے دیکھ کر نور کا سر جھکاتے ہیں الہی، بولے بالا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی، بولے بالا نور کا، کلے سرکار سے لاجند کا سا نور کا، ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا، ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا،
انجمن والے ہیں انجم بزم حلقہ نور کا، انجمن والے ہیں انجم بزم حلقہ نور کا، چاند پر تاروں کی جھلمٹ سے حالا نور کا، چاند پر تاروں کی جھلمٹ سے ہے حالا نور کا، کاف کے سوہادہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، کے واسطے اپنے خدا کی عرض سن لو، خدا کے واسطے اپنے خدا کی عرض، یہ عرض ہے حضور بڑے گدا کی عرض، ان کی گدا کے در پہ ہے یوں بادشاہ کی عرض، جیسے ہو بادشاہ کے در پر گدا کی عرض، کیوں تو نے حضور یہ دے یہ عطا کرے، جانتے ہیں آپ میرے ہوتا کی عرض، خود جانتے ہیں آپ میرے ہوتا کی عرض، دامن پائیں گے دولت فضل خدا سے ہم، خالی کبھی گئی ہے حسن مصطفیٰ کی عرض، خالی کبھی گئی ہے حسن مصطفیٰ کی عرض، ارے چارہ سازی زیارت کسی کی، ارے زخم دل کے ملاحت کسی کی کرے، چارہ سازی کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی، خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی، فطر دان ڈالی ہے باہ گلے میں کہ ہو جائے راضی، طبیعت کسی کی کہ ہو جائے راضی، طبیعت کسی کی، دم حشر آسی مزے لے رہے ہیں، شفاعت کسی کی ہے، رحمت کسی کی، شفاعت کسی کی ہے، رحمت کسی بات ہے شاہ صاحب، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے، کمال کیا شاہ جی آپ نے، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے، ماشاءاللہ، شروع سے کمال کر رہے ہیں ماشاءاللہ، شروع سے کمال، ثاقب بھائی ہے نا، کیا ثاقب کمال کرتے ہیں، چمکتا ستارہ ہے، چمکتا ستارہ ہے، واہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ٹاپک ہمارا مجلس کے آداب، آخری سوال لیتے ہیں شاہد بھائی سے۔ شاہد بھائی، مجلس کے اندر گفتگو کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟
کچھ تو گفتگو ہماری اس بات پر ہوئی ہے، نرم لہجہ ہونا چاہیے، آہستہ گفتگو کریں، مزید کچھ آداب آپ بھی بیان فرمائیں۔ گفتگو کے آداب میں سر فہرست تو ہمیں یہ رکھنا چاہیے کہ جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں اس کے مقام اور مرتبے کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ کسی سے بھی بدتمیزی کے ساتھ، برے اخلاق کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا چاہیے۔ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو اس کا لحاظ رکھیں، اس کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، اس کو ذلیل و رسوا نہ کریں، اس کا مذاق نہ اڑائیں، محفل کے اندر لوگوں کے سامنے رسوا نہ کریں۔ حتیٰ کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا اور اگر کوئی شخص اس کو دیکھ رہا ہے اور اس بات پر قادر ہے کہ اسے روکے اور اس کو نہیں روکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت برملا سب کے سامنے اسے ذلیل و رسوا کرے گا۔ اب اندازہ لگائیں اس بات سے کہ ایک شخص، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جو اس بات پر قادر ہے کہ کوئی شخص کسی کو رسوا کر رہا ہے اور اس کو منع نہیں کر رہا، تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ کوئی جو شخص خود کسی کو رسوا کر رہا ہے اس پر کیا وبال ہوگا۔ چاہیے کہ ہم جب بھی گفتگو کریں احسن انداز سے، دھیمے لہجے سے، ہر کسی کے مقام اور مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے اس سے بات کریں، کسی کی حوصلہ شکنی نہ کریں، کسی کی بے عزتی نہ کریں، اس کو ذلیل و رسوا نہ کریں، ہمیشہ فرق مراتب کا لحاظ رکھیں۔ اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق۔ آمین آمین۔ چند ایک مدنی پھول میں عرض کرتا ہوں مزید کہ نرم اور معتدل گفتگو کریں، آواز نرم اور معتدل ہونی چاہیے، وقار اور سکون کے ساتھ آپ بات کریں، دوسروں کی بات میں خلل نہ ڈالیں، طنز تضحیک یا بلند آواز سے بچیں، ضرورت پڑنے پر خاموشی کو اختیار کریں۔ اس طرح کی مجلس علم، سکون، احترام اور خیر کی مجلس بن جاتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا پیارا ایک فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں اگر تم ایسی گفتگو کرو گے کہ جس کی تمہیں حاجت نہیں تو اپنا وقت ضائع کرو گے، اور اس کے ذریعے اپنے آپ کو حساب و کتاب کے لیے پیش کرو گے، تو اس طرح تم اچھی چیز کے بدلے بری چیز لینے والے بن جاؤ گے، کیونکہ اگر تم اس کے بجائے اللہ عز و جل کا ذکر کرتے یا خاموش رہتے یا غور و فکر میں مشغول رہتے تو اس کے نتیجے میں بلند درجات پا لیتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ یا رسول اللہ۔ آقا دل کو راس بھی تم ہی ہو، غم شناس بھی تم ہی ہو، دل کی آس بھی تم ہی ہو، دل کے پاس بھی تم ہی ہو، حشر میں عطار آئے، آقا آپ ان پہ رحم کھائیں، اپنے دامن میں چھپائیں، اپنے دامن میں چھپائیں، اور رب سے بچوائیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ کھلے آنکھ صلی